الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات ارسلہ اللہ الی الناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واحبابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على ثلاثة أقسام الصبر على البر والصبر عن الشر والصبر على البلاء الشهداء سبع المطعون شهيد والمبتون شهيد والغرق شهيد والحرق شهيد وذات النفساء شهيد واستطلاق البطن شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد موت الفجاة شهادة من مات في طلب العلم مات شهيدا قطرتان أحبهم الله قطرة دموع تسيل من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لی وزیران فی السماء ووزیرای فی الارض اما وزیرای فی السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرای فی الارض فابا بکر وعمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من البیت الى المسجد وکان یمینہ ابو بکر ویسارہ عمر ورفع يديه وقال هكذا نبعث يوم القيامة وكان عمر بن الخطاب يدعو في أكثر أوقات عند روضة النبي اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب اللہ لما یغزوکم وحبونی لحب اللہ وحبو اہل بیتی لحبی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن خالفها فقد ہلک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا وکان رسول اللہ یشمہما ویزمہما ویشمہما ویقولہما ریحانتای من الجنہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ابنائی ابنائی بنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ ان الایمان لیعرض الى المدینة کما تعرض الحیۃ الى جوہرها من آذى اہل المدینہ یذوب کما یذاب الملح فی الماء ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار وَإِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَالْفِتَنُ وَسُبَّتْ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَعَاذَنَا اللَّهُ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم حیدر باغ و بہار خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت اہل بیت و آل محمد است اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول بندے پروردگارم امت محمد نبی دوستدار جملہ یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی الى اسمہ اذا قال المؤذن في الخمس اشهد وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد درود تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کراچی کے غیور مسلمانوں رسول ہاشمی کے دیوانوں قرآن کے پروانوں صحابہ البیت کے مستانوں توحید کے فرزانوں تیسری رات وہی بات اور وہی قرآنی آیات وہی نبوی ارشادات پیش ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ عاشرہ داماد علی اولاد علی کی شان کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے اور یہاں کی آواز پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچے گی آج جو کارکنان جلسہ اکھائی والوں نے میرے ذمہ موضوع لگایا وہ فاروق اعظم جرنیل اعظم شہید مدینہ اور شہید مسلح رسول شہید محراب مسجد النبوی اور شہید کربلا جس کا نانا ہے محمد مصطفیٰ جس کا والد ہے علی المرتضیٰ جس کی اماں ہے بی بی زہرا جس کا بھائی ہے حسن مجتبیٰ خود مشہور ہے شہید کربلا تو مختصر پیش کروں گا چونکہ کل پرسوں ترسوں پھر میرے ناظم اعلیٰ بفضل حق تعالی اور شان بالا لے کر ان کے حصے میں بھی کچھ موضوع رکھنا ہے شہادت کو سمجھیے اور آج استدا کریں التجا کریں دعا کریں برملا کریں پیش خدا کریں کئی سو دفعہ کریں کہ اللہ ہمیں بزدلی اور یہ گندی موت سے بچا کر شہادت کی موت عطا کرے کافر لڑے تو حیاتی سے تنگ ہے لڑائی کرے تو جنگ ہے بے ننگ دھڑنگ ہے مسلمان نکلے تو غازی ہے مقابلہ کرے تو مجاہد ہے آئے تو فاتح ہے گرے تو شہید ہے مسلمان کے لیے یہی سعادت ہے اور شہادت وقت نہیں میں صرف شہادت کو پیش کروں شہادت ایک بڑا عظیم درجہ ہے پیغمبر کی زبان فیض ترجمان گوہر فشان پیغمبر کا بیان مصطفیٰ کا اعلان سنو مسلمان لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ اے رب ذوالجلال اپنے محبوب کو بسترے پر روانہ نہ کرنا مصطفیٰ کو میدان میں شہادت عطا کرنا اور صحابہ دعا کرتے تھے میدان جہاد میں یا اللہ ہمیں اس جہاد میں ہمیں شہادت کی موت عطا کر تاکہ ہم جنت کے وارث ہو جائیں ہمارا خون اسلام کے کام آئے
پانی سے زمین آباد ہوتی ہے، مسلمان کے خون سے محمد کا دین آباد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شہادت جب آقا نامدار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار نے پہاڑ احد پر، دونوں روایتیں ہیں، یا پہاڑ سبیر پر جب پہاڑ ہل رہا تھا، فرمایا اسکن، پہاڑ رک جا، یہ کیا حرکت ہے، کیا ہلچل ہے، یہ کیا زلزلہ ہے؟ انما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر نبوت کی ذات ہے، تجھ پر میری جماعت ہے، یہ صدیق ہے، یہ دو شہید ہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ بلند کیا، اس جملے کو پسند کیا اور کہا فزت ورب الکعبہ انی شہید علی لسان رسول اللہ۔ لوگوں مبارک دو عمر کو، مجھے شہادت کی روانگی ہوگی، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، عمر بسترے پہ روانہ نہیں ہوگا، عمر کو شہادت کی موت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے فاروق نے روضہ رسول مقبول پر، روضہ مبارک کی جالی گنبد خضرا پر جب بھی آتے درود پڑھنے تو آنکھوں کی برسات میں روتے ہوئے یہ جملہ فرماتے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ اپنے بندے عمر کو بسترے کی موت، گھر کی موت اور اس طرح بازار کی موت نہ دینا، شہادت میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ وجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد، کہہ دو صلی اللہ۔ عرش والے رب اکبر تیرا عمر دعا کرتا ہے مجھے کہیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں موت نہ آئے، موت آئے تو محبوب کے شہر میں آئے، جہاں لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، اکثر جاتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بیچارے نام تو اختر رضا ہوتا ہے مگر قابل سزا ہوتا ہے، قدرت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی مدینے کی موت عطا فرمائے۔ امام مالک 17 برس مدینے رہا اور جب پیشاب کے لیے جاتے تو دوڑ کے آتے۔ کسی نے پوچھا مالک کیوں، آپ تو 70 سال کے بوڑھے ہیں؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ راستے میں موت نہ آ جائے، محمد کے شہر سے محروم نہ ہو جاؤں۔ دوڑ کے آتے تھے اور پیشاب کرنے دور 3 میل جاتے، کبھی 7 میل۔ کسی نے پوچھا مہاجر مدینہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا مجھے 7 میل تک مصطفیٰ کے روضے کی خوشبو آتی، جہاں خوشبو آئے وہاں پیشاب، دماغ خراب ہے میرا۔ اللہ ہمیں مدینے کی ہواؤں سے، فضاؤں سے، اداؤں سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ پورے ملک کو آمین کہو بھائی۔ میں آپ کے لیے دعا کو ہوں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم خلافت پر متمکن ہوئے، 10 سال 5 مہینے 4 دن آقا نامدار کی نیابت اور مصطفیٰ کریم کے احکام کو، مصطفیٰ کے فرمان کو، آقا کے دین کو پہنچایا، حتیٰ کہ فاروقی دور میں 25 لاکھ مربع میل تک محمد کا اسلام پہنچ چکا تھا۔ فاروقی دور میں 4000 مسجدیں تعمیر ہوئی، فاروقی دور میں 900 جامع مسجد تعمیر ہوئی، فاروق کے دور میں ائمہ، مؤذنین، معلمین کی تنخواہ مقرر ہوئی، فاروقی دور میں 1 سال کی رپورٹ لی گئی، 17,000 صحابہ آل بیت کے بچے قرآن کے حافظ تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فاروقی دور میں 2 لاکھ قرآن کے نسخے تقسیم ہوئے، فاروقی دور میں ہر گھر میں قرآن کے مدرسے کھل گئے، فاروق اعظم کے دور میں اتنا امن پیدا ہوا کہ مکے سے ایک نوجوان لڑکی اکیلی اگر مدینے جاتی، کسی غنڈے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے اور اس سے پوچھے۔ تو عزیزان مکرم، حضرت عمر فاروق کا جب کچھ بوڑھے بھی ہو گئے، 63 سال کی عمر ہو گئی، غذا ناقص، ناموافق، کبھی پیاز سے کھانا کھاتے، کبھی کھجور سے، کبھی سرکے سے، تو یہاں رو رو کے یہاں نالیاں پڑ گئیں، چہرے پہ وہ رونق نہ رہی۔ ایک دن فاروق اعظم چاند کا آخری 27-28 تاریخ تھی، تو چاند کو دیکھ کر رو کر فرمایا چاند کبھی تیری جوانی تھی اب تیرا زوال ہے، عمر تیرا بھی زوال کا وقت آ گیا، جس طرح چاند گھٹ رہا ہے تو بھی گھٹ جائے گا۔ ادھر وہ دعا بھی ہوتی تھی۔ فاروق اعظم آخری وقت میں اتنے اللہ کا خوف رکھتے، ایک دن مسجد نبی کے قریب سے گزرے تو اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا صحابی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
میری شکایت میرا غم اللہ کے سامنے. یہ آیت سنی تو اللہ اکبر، مدینے میں ایک آواز نکلی اور فاروق گلی میں گرے. لوگ دوڑے کہ مرگی ہو گئی، تو روتے ہوئے فرما رہے تھے مرگی نہیں ہوئی، قرآن نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا. اور کافی دیر روتے رہے. ایک دن عمر فاروق ایک آدمی کی تلاوت سن رہے تھے. اس نے کہا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، عذاب ایسا آئے گا کہ تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. عمر کو لوگ پوچھنے آئے کیا ہوا، کئی دن سے آپ گھر سے نہیں نکل رہے. فرمایا قرآن کی آیت نے مجھے بیمار کر دیا. اتنا خوف رکھتے تھے. یہ گھاس اٹھا لیتے تھے، سنو وقت کے حاکموں، گھاس اٹھا لیتے تھے، کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ توزت. عمر تجھے جانور تجھے کھا کے، عمر تو گھاس ہوتا اور تجھے جانور کھا کے مینگ نہیں کرتے، جانور کی لید بن جاتا اچھا تھا. کل خدا کے سامنے اگر رعیت کا اور خلافت کا جواب دینا پڑا، عمر بتا خدا قہار کو کیا منہ دکھائے گا. یہ فاروق کا حال تھا. داڑھی کو پکڑ کے جس طرح سانپ ڈنک مارے اس طرح بل کھاتے اور کہتے عمر خیال کرنا کہیں کل تیری داڑھی پکڑی نہ جائے. اور راتوں کو تیری بکری گم ہوئی تو عمر بکری پکڑ کے تیرے گھر پہنچا رہے ہیں. بیت المال کا اونٹ گم ہوا، عمر مدینے نہیں پہاڑوں میں پھر رہے. فرمایا جب تک اونٹ نہیں ملے گا عمر مدینے نہیں آئے گا. اتنا اللہ کا خوف رکھتے تھے. ایک شخص نے کہہ دیا یا عمر اتق اللہ، فرمایا اللہ، تم بھی کہہ دو اللہ. اتنا کہا تو مدینہ جمع ہو گیا. اس نے کہا عمر اللہ سے ڈر. اتنا زور سے عمر نے اللہ کہا کہ معلوم ہوا کہ جگر پھٹ گیا ہے کہ میں نہیں ڈرتا تو کون ڈرتا ہے. حضرت عمر کا آخری وقت عجیب حال میں تھا اور فاروق اعظم سادی غذا کھاتے. میری اماں حفصہ رضی اللہ عنہا، اماں صدیقہ نے پیغام بھیجا کہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین ذرا غذا اچھی کھائیں، آپ کی صحت دن بدن کمزور ہو رہی ہے. فرمایا تم مجھے کہہ رہی ہو جن کے گھر مہینہ میں نہ آگ نہیں جلتی تھی. میری اماں صدیقہ کیا عمر شاندار غذائیں کھا کر محمد کا زمانہ چھوڑ دے؟ مجھے یہ نصیحت نہ کرو. ایک دفعہ کھانے پر اچھی غذا کسی نے بھیج دی، کھجوریں بھی تھی، دودھ بھی تھا، کچھ اور بھی، تو وہ کہا واپس لے جاؤ. اس کو دیکھ کر محبوب کا جھوپڑی یاد آ گئی. آج عمر اگر مزیدار کھانے کھائے کل محمد پوچھے تو میں نبی کو کیا جواب دوں. یہ فاروق تھے. سب کہو رضی اللہ عنہ. آخری وقت فاروق جیسا کوئی خلیفہ آئے گا تو افسوس ہے کچھ لوگ اس کے بھی دشمن ہیں. اللہ ان کو شعور عطا کرے، دماغ عطا کرے، فہم عطا کرے، توبہ کی توفیق عطا فرما. عزیزو وقت نہیں. فاروق فرماتے رات کو ایک دن میں نے خواب دیکھا ایک مرغا ہے سرخ چونچ سے اور آ کر یہاں 3 مجھے ٹھونگے مارے. میرا خون بہنے لگا اور میں گر پڑا. لوگ جمع ہوئے. صبح کو کہا اپنی بیٹی میری اماں کو بلایا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی. فاروق حضرت علی کے داماد ہیں، محمد کے خسر ہیں. سب کا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کے گھر ان کی دختر نیک اختر لخت جگر نور نظر میری اماں حفصہ رضی اللہ عنہا تھی تو بڑے مغموم تھے. بی بی نے کہا خیر ہے؟ فرما رات یہاں مرغے نے ٹھونگے مارے اور خون نکلا، میں گرا اور مدینہ جمع ہو گیا. تو رو کر فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے کوئی حملہ ہوگا اور عمر کی شہادت کا وقت قریب آ چکا. بس اس دن سے آخرت کی فکر فاروق اعظم کو لاحق ہوئی اور ہر وقت موت کا تذکرہ فرماتے. عمر فاروق کی جو انگوٹھی تھی اس میں جو لکھا ہوا تھا یہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر. نوٹ کر رہے ہو یہ چیزیں؟ کفا بالموت واعظا یا عمر. عمر تیرے لیے موت نصیحت کافی ہے. موت آئے گی اور خدا قہار کی پیشی ہوگی. عمر تیار رہو کل خدا کو منہ دکھانا. اس انگوٹھی کو دیکھ کے روتے. کوئی جنازہ دیکھتے تو کتنے دن روتے رہتے، کہتے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ساری تشریح کروں تو یہاں میرے لیے ساری رات چاہیے. چند جھلکیاں دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق کی وہ دعا بھی عرش پر گونجی. یہ خواب بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک وہاں حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ مدینے سے مشرک نکل جائے. اور مدینے سے مشرک نکل جا. یہ بات قرآن نے بھی پہلے کہی تھی ان المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ھذا.
مشرک کا عقیدہ پلیت ہے، وہ مسجد حرام میں نہ آئے، مسجد نبوی میں نہ آئے، نہ اس کی نماز ہوتی ہے، نہ مسجد اس کو قبول کرتی ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا جتنے غلط عقیدے والے ہیں، یہود و نصرانی اور مشرک، مدینے سے نکل جائیں۔ اس وقت سے نکل رہے ہیں، کہو اس وقت سے نکل رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک مشرک رہ گیا، اس کا نام ابو لولو فیروز، یہ ایران کا باشندہ تھا، اور اسی ایران کو فاروق اعظم نے رستم کو تحقیق کرایا۔ ایران میں تقریباً 20,000 صحابہ کام آئے اور 2 لاکھ ایرانی کام آئے، اور ایران میں فتح کا جھنڈا لہرایا، اور وہ ایران جو آتش پرست تھا وہ خدا پرست بن گیا۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کو ملنے آیا ہرمزان، جو ایران کا گورنر تھا، بڑے آب تاب سے، بڑے سجدت سے، بڑے کرفت سے، بڑے شان شوکت سے، بڑے لاؤ لشکر سے تاج لے کر آیا کہ میں امیر المومنین کو مل کر کلمہ پڑھوں گا۔ جب یہ آیا مدینے تو پوچھتا ہے صدر ہاؤس کہاں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، عمر کی کوٹھی کہاں ہے؟ اور بڑے عجیب، ایرانیوں کے پاس پیسہ بہت تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں ایران کا غنیمت کا مال ملا اتنے موتی تھے، مگر صحابہ کہتے ہیں موتی اور چنے میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ہم ڈبوں کو اٹھا کے دیکھتے موتی ہیں، کہتے کاش کے چنے ہوتے خوراک تو ہو جاتی۔ مولانا خارق، آج ہم موتی دیکھیں او ہوئے ہم تو بے ہوش ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب کھٹکھٹاتے تو موتی تھے، ہم کہتے کاش کے چنے ہوتے کچھ خوراک تو ہو جاتی۔ اور ایک موتی نہیں اٹھایا محمد کے غلاموں نے، بیت المال اسی طرح بھیجا۔ فاروق انتظار میں تھے تو یہ ہرمزان، یہ گورنر تھا ایران کا، بڑے روب تاب سے آیا، آ کر سے ایک تاج پہن کے آیا کہ میں صدر مدینہ کو ملوں گا۔ آ کر پوچھتا ہے گورنر ہاؤس کہاں ہے، اس کے باڈی گارڈ کہاں ہیں، اس کے پہرے دار کہاں ہیں؟ ایک آدمی نے پکڑ کر مسجد نبوی میں لایا، کہنے لگا وہ جو پتھر سرانے اور زلفوں سے پسینہ، کپڑے میلے، سامنے درہ، یہ جو چٹائی پر سو رہا ہے یہی 25 لاکھ مربع میل کا صدر سو رہا ہے۔ 10 منٹ تو وہ سکتے میں آ گیا، یوں دیکھتا رہا اور کانپتا رہا، کہنے لگا یہی شخص ہے جس سے ایران اور کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، یہی جو چٹائی پر سو رہا یہی عمر ہے۔ اس نے شرم سے تاج اتار دیا، کہنے لگا میں تو امیر بن کے آیا، یہاں تو صدر بھی فقیر نظر آتا ہے۔ سب کہو رضی اللہ ہو۔ حضرت عمر فاروق پر 86,000 قرضہ تھا، وہ قرضہ اتار کے گئے اور اپنا مکان بیچ کے گئے۔ فاروق اعظم نے اپنے خلافت کے دور 10 سال 5 مہینے 4 دن میں کل 6,000 بیت المال سے لیا۔ آج تو ہمارے ایک ڈی سی کا خرچ خبر نہیں کتنا ہوتا ہے، 6,000 درہم، 2 درہم روزانہ خرچ تھا۔ فاروق کا لباس، آج تو میرا لباس بھی شاندار ہے، فاروق کا لباس کبھی کھجور کے کانٹے ہوتے تھے، کبھی فاروق کے لباس پر 17 چمڑے کے پیبند ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سب کہو رضی اللہ ہو۔ لوگ دیکھ کے روتے تھے کہ ہمارے صدر کو اتنی سادگی کیوں آئی؟ فرماتے میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں مجھ پر یتیم بیوہ کا کوئی بار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فاروق کے دور میں 300 یتیم بچوں کو وظیفہ ملتا تھا۔ فاروق کے دور میں 70 بیوہ عورتوں کے وظیفے جاری تھے، لولی، لنگڑیاں، اندھیاں جو پہاڑوں میں رہتی تھیں، رات کو دنیا سوتی تھی اور فاروق ان کے پاس چلے جاتے، کسی کو پانی بھر کے دیتے، کسی کا بسترا بناتے، کسی کو دودھ پلاتے، تو ہاتھ اٹھا کے کہتی یا اللہ میری زندگی بھی عمر کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ فاروق نے جو کام کیا میں تو حیران ہوں کہ دنیا کو، حکومت کو چاہیے ایسا تمام لٹریچر آگ میں ڈالے، ایسے لٹریچر کو بند کرے جو ایران سے آ رہا ہے، جس میں اس عظیم ہستی کی توہین ہے، یہ ہمارے ملک کی بھی توہین ہے۔ فاروق قابل قدح نہیں قابل مدح ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے باپ کی توہین کرو برداشت کریں گے، محمد کے یاروں کی توہین آج سنت برداشت نہیں کر سکتے، سارے کہو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہی آواز ہم اٹھا رہے ہیں، اور آپ نہ مانیں مگر فاروق کو عرش والے بھی مانتے ہیں، فرش والے بھی مانتے ہیں، صرف قرآن نہیں تورات انجیل میں فاروق کی تعریف موجود ہے، خدا کی قسم موجود ہے، کہو موجود ہے۔ موجود ہے۔ اب چند موتی لو مجھ سے،
آخری وقت ہے فاروق اعظم کا، اسی انداز سے رہتے ہیں اور ایک ایک کی فکر ہے فاروق اعظم کو۔ آپ فوج لڑائی لڑ رہی ہے، فاروق ان کے گھروں کا پہرا دے رہے ہیں۔ فوجی کا خط آیا، ڈاکیا مقرر نہیں، فاروق ڈاکیا بن کے دروازے پر خط پہنچا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، غلط کہوں خدا بخشے نہ۔ فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ ہو۔ رضی اللہ عنہ۔ بس بھی بس 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 کنیکشن ٹوٹ جائے، اے کچھ نہ کہو مجھے، یعنی مجھے سمجھتے ہیں دین پوری کی دید نہیں، اس کو پتہ نہیں غریب کو۔ میری بینائی اچھی ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کا فضل ہے۔ گرچہ میں شوگر کا بیمار ہوں مگر ہوشیار ہوں، بس بھی چٹ رکھو، دیتے رہنا، یہ آ جائے گا۔ تو حضرت عمر سب کہو رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، 63 سال کی، وہ لکھا تھا شہادت حسنین، سب کہو رضی اللہ ہو۔ ہم حضرت حسین کی شہادت مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حسین کے لیے ہمارا دل بے چین ہے۔ حسین محمد اور فاطمہ کا نور العین ہے، حسین حسین ہے، کہو حسین۔ حسین ہے۔ آؤ دین پوری کو چھیڑ رہے ہو۔ فاروق اعظم کے دور میں حضرت حسین کو 10,000 سالانہ وظیفہ ملتا تھا۔ اللہ کتنا؟ آج تو اہل بیت کو پوچھتا کوئی نہیں۔ فاروق کے دور میں 10,000 وظیفہ ملتا تھا۔ جب بیت المال سے کوئی شاندار کپڑے، شاندار کوئی حلہ، شاندار چادر آتی، حضرت حسین کو بلا کر چادر پہناتے، کپڑے دیتے اور دیکھ کر فرماتے جس کو محمد دیکھ کر خوش ہوتا تھا میں بھی دیکھ کر خوش ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اپنے بیٹے کو حضرت عمر 500 درہم دیتے تھے، یہ 500 دینار سالانہ، اور بی بی حضور کے حرم پاک کو 12,000، کہو کتنا؟ 12,000۔ زور سے بولو۔ 12,000۔ یہ تو رسالہ بناؤ، بڑی کام کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ میری اماں، میری مائیں، ازواج مطہرات، رحمت کائنات کی عزت، ان کو حضرت عمر 12,000 سالانہ، اور بدر والوں کو 5,000، میرے حسین کو 10,000، اور میرے حسین کو 10,000۔ تو بیٹا بول پڑا، اور یہی قرآن کی آیت ہے رحماء بینہم، سب کو رحماء۔ میرا عرش والا کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا۔ میں کراچی کو ہلا کر ان ایوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ صحابہ اہل بیت کا پیار تھا یا تکرار تھا؟ پیار تھا۔ اکھائی بتاؤ ان کی آپس میں محبت تھی یا عداوت تھی؟ محبت تھی۔ ان کا آپس میں تعلق تھا یا تفارق تھا؟ تعلق تھا۔ پیار تھا۔ پیار۔ مجھے وقت نہیں بتاتا۔ اور حضرت حسین کی جو شادی شاربانوں سے ہوئی، ایران فتح ہوا، یزدجر قتل ہوا، یزدجر کی بیٹی گرفتار ہوئی، بڑی خوبصورت تھی، تو عمر نے کہا میں شہزادی شہزادے کو دوں گا۔ میں شہزادی بولو نا، شہزادی۔ نکاح بھی عمر نے کیا، اب بھی نہیں مانتے تم۔ اور یاد رکھو عمر خلیفہ ہے، لڑائی جہاد ہے، مال غنیمت ہے، مال غنیمت حلال ہے، تب نکاح ہوا۔ اگر عمر فاروق خلیفہ نہ ہو، لڑائی جہاد نہیں ہوگی، مال غنیمت نہیں ہوگا، غصب ہوگا، نہ نکاح ہوگا، نہ سید بچیں گے۔ عمر کو بچاؤ تو سید کا خاندان بچتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ سر تو ہلاؤ میرے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ عمر خلیفہ بنے تو نکاح ہوتا ہے، خلیفہ نہ بنے تو یہ عورت صحیح نہیں بنتی۔ عمر نے برباد نہیں کیا، عمر نے حسین کے گھر کو آباد کیا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ سنیے، تو بیٹا بولا حضرت عبداللہ بن عمر، کہنے لگا ابا میرا عیال زیادہ، آپ کو حضرت حسین کا خیال زیادہ۔ اس کو 10,000 اور مجھے 500 اور مجھے 2,500 حدیثیں یاد ہیں۔ میری طرف دیکھنا اور لکھو سینے پہ، جھوٹ نہیں کہوں گا، خدا شاہد ہے۔ حضرت عمر نے جوش میں آ کر کہا بیٹا لقرابت رسول اللہ احب من قرابتی، بیٹا تم مقابلہ کرتے ہو، مجھے مصطفیٰ کا خاندان اپنے خاندان سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے محمد کو چومتے دیکھا، میں اس حسین سے پیار نہ کروں جو نبی کے سینے پہ لیٹتا تھا، جس کو آقا زبان چوستے تھے۔ بیٹا تیری شکل عمر سے ملتی ہے، حسین کی شکل پیغمبر سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ او بیٹا تیری اماں ایک قریش نام عورت ہے، اس کی اماں بنت نبی دختر رسول فاطمہ ہے، اس کا چچا حضرت عقیل اور جعفر ہے۔ بیٹا تیرا خاندان قریش تک ملتا ہے، اس کا خاندان اللہ کے رسول تک ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اعتراض نہ کرنا،
بیٹا تو عمر کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر کا نواسا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین کو حضرت عمر سالانہ 10,000 کہو کتنا دیتے تھے؟ 10,000۔ یہ پیار ہے یا تکرار ہے؟ پیار ہے۔ پیار ہے۔ اور حضرت علی المرتضی کے متعلق حضرت عمر نے کہا لولا علی اللہ کا عمر، اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا خلافت میں عمر غلطی کر بیٹھتا۔ اس کی مشورے نے میری خلافت کو 4 چاند لگائے۔ یہ تکرار ہے یا پیار ہے؟ پیار ہے۔ باوضو بیٹھا ہوں، جب عمر فاروق کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا گیا تو ایک آدمی صفیں چیرتا ہوا روتا ہوا آیا، پگڑی اس کی گلے میں تھی۔ عمر فاروق کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کھڑے ہو کر کہا، فرمایا طیب اللہ قبر عمر کما تطیب مساجد اللہ، اللہ عمر کی قبر کو معطر کرے جس طرح خدا کے گھر مسجد کو معطر کرتا تھا۔ نور اللہ قبر عمر، کہہ دو سبحان اللہ۔ نور اللہ قبر عمر کما ینور مساجد اللہ، اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جس طرح خدا کے گھر کو روشن کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا میں اٹھ کے دیکھا علی کے آنسو بھی جاری تھے اور عمر فاروق کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ یہ پیار ہے یا تکرار ہے؟ پیار ہے۔ پیار بولو بھائی۔ ہے۔ تو عزیزوں ان کا پیار تھا۔ اب سنیے تھوڑی سی شہادت۔ ابھی کہا رات سے منت کی کہ حضرت فاروق کی شہادت بیان کرو، ایام بھی وہی ہیں، کہو ایام بھی وہی ہے۔ میرے حسین تو 10 محرم کو شہید ہوئے، وہ بھی بیان ہوگا اور ہمارا ایمان ہے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو آج فاروق کی کوئی شہادت سنیے۔ جب میں فاروق کی شہادت بیان کر رہا ہوں آپ مسرور ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ زور سے بولو، مسرور۔ خیال کریے اگر کہ مصروف آپ مسرور، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا فرعون، ایک نے کہا علیہ السلام، ایمان سے۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، کتنے تھے؟ ایک نے کہا 12 نے درجن۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا موم بتی۔ میں کہا تم تقریر سن رہے ہو یا موم بتیاں بیچ رہے ہو؟ یہ بیٹھے بیٹھے ایسے کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ بعض لوگ عجیب ہیں۔ پچھلی بار سنا کوئٹہ ایکسپریس جا رہی تھی تو کسی نے کپڑا مارا بڑا زور سے جیسے ایمرجنسی، وہ انہوں نے فوری بریک لگایا، کیا ہوا؟ لائن ٹوٹ گئی، کسی نے آگ لگائی۔ جب ڈرائیور اترا سارے گارڈ وغیرہ آئے، کیا ہوا؟ کہنے لگا سگریٹ تھی اور ماچس نہیں تھی۔ ڈرائیور صاحب ماچس دے دو ذرا سگریٹ۔ انہوں نے پکڑ کے خوب مرمت کی گئی، اتنی گاڑی کو روکا، درمیان میں کھڑے ہو گئے، ماچس کی ضرورت تھی۔ یہ قوم ایسی ہے، اللہ اس قوم کو ہدایت بخشے۔ دین کو سمجھو۔ عبدالشکور کو صدمہ ہے، ماننے پہ آئے تو مرسی ہے، 2 ہیرے مان لیتی ہے، نہیں مانتی تو قرآن کا بھی انکار کر دیتی۔ تعریف کرتی ہے تو ہنڈو کی اور ان بھنگ نوشوں کی، تبرہ کرتی ہے تو محمد کی جماعت کی۔ نور جہاں کی تعریف کرتی ہے، عائشہ کا دوپٹہ اتارتی ہے۔ یہ قوم نالائق ہو چکی ہے۔ پیار ہے تو خبر نہیں کس کس ملک سے، دشمنی ہے تو محمد کے شہر سے۔ یہ قوم برباد ہو رہی ہے، اللہ اس قوم کو شعور عطا کرے۔ آمین کہو۔ اللہ ہمیں مدینے کی فضاؤں سے محبت عطا کرے۔ حضرت فاروق سب کا رضی اللہ ہو۔ آخری وقت میں تو وہ آیا ابو لولو، نام یاد ہے آپ کا؟ فیروز۔ آج دنیا فیروز اپنی انگوٹھی میں پہنتے، خوشی سے جاگ رہے ہو، اس کو پہنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ عمر کا قاتل ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ بعض جگہ فیروز کی برسی مناتے ہیں، اس دن خوب اس کی تقریریں کرتے ہیں کہ فیروز مجاہد تھا جو عمر کا قاتل تھا۔ عمر کا قاتل مجاہد ہے یا جہنمی ہے؟ زور سے بولو۔ آج خوشیاں منائی جاتی ہیں تمہارے ملک میں بھی، اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے۔ اور یاد رکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، تو فیروز کو آپ نے بلایا، اس نے کہا کہ حضرت مجھ پر 7 آنے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں لوہے کا کام کرتا ہوں، لکڑی کا کرتا ہوں، شیشے کا کام کرتا ہوں۔ فرمایا تجھ پر کتنی انہوں نے ٹیکس لگانے والوں ٹیکس لگایا؟ اس نے کہا 7 آنے روز۔ کتنے؟ 7 آنے۔ یہ فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا تو اتنا بڑا کاریگر ہے، چکی بناتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کرتا ہے، شیشے کا کرتا ہے، درخان بھی ہے، کاریگر بھی ہے، 7 آنے کیا ہے؟ اس کا چہرہ خراب ہوا، اور تھا وہ مجوسی۔ کہو کون تھا؟ جس طرح حسین کے قاتل کوفی منافق ہیں، عمر کا قاتل بھی مجوسی کافر ہے، دشمن ہے۔
اور ایران کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، خدا ایران کو ہدایت عطا کرے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، حضرت عمر نے کہا سنا ہے تو چکی بناتا ہے بڑی اچھی جو چلتی ہے پانی پہ، وہ بنا کے دو۔ اس نے یوں کیا، میری طرف دیکھیں، عمر کو سامنے، کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا کہ یاد کرو گے، دنیا یاد رکھے۔ حضرت عمر نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، مگر جب تک صحیح شواہد نہ ہوں چاہوں تو اس کو گرفتار کر سکتا ہوں، مگر عمر فاروق اس سے خطرہ نہیں، میری زندگی موت کا مالک کون ہے؟ زور سے کو کون ہے؟ کسی نے کہا حضرت پہرے دار رکھیں، فرمایا مجھے نگران کی ضرورت نہیں، میرا نگران محمد کا خدا ہے۔ آپ ہم بیٹھے ہیں کس کی نگرانی میں؟ ابھی کوئی بم گرے، کوئی جہاز آ جائے، کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، اللہ بچائے گا۔ کہو کون بچائے گا؟ خلیل کو آگ میں کس نے بچایا؟ اسماعیل کو چھری کے نیچے کس نے بچایا؟ میرے ایوب کو کیڑوں میں بٹھا کر کس نے بچایا؟ میرے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے بچایا؟ میرے موسیٰ کو دریا کے کنارے کس نے بچایا؟ حضرت عیسیٰ کو تختہ دار سے کس نے بچایا؟ ہجرت کی رات میرے محمد کو کس نے بچایا؟ وہ خدا ہے یا ریٹائر ہو چکا ہے؟ اب بھی ہے، یہاں بھی ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ کے چلا گیا اور گھات میں رہا۔ حضرت عمر اپنے کام میں لگے رہے، کبھی پہرے دار نہیں رکھا۔ اس وقت کا صدر نماز خود پڑھاتا تھا، خطبہ بھی، جمعہ بھی، زور زور سے بولو، جمعہ بھی خود پڑھاتا تھا۔ حضرت عمر جب آتے تو درہ ہاتھ میں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہتے ہوئے عمر کا گھر میں نے مدینے میں دیکھا، گھر ذرا دور تھا، وہاں سے درہ لے کر آتے، اور اس وقت یہ بجلی لائٹ نہیں تھی، تو مسجد میں آ کر درہ سے صفیں ٹھیک کرتے، جو سب غلط ہوتے اس کو درہ مارتے، سیدھے ہو جاؤ۔ حضور فرمایا صفوں کو سیدھا کرو یا تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائے۔ آج ہماری صفیں تو کوئی کدھر ہے۔ حضرت عمر سووا صفوفکم رحمکم اللہ، تو وہ یہ واقعہ ہے جمعہ کا، جمعہ کی صبح تھی، فاروق اعظم کی اس وقت 46 ہجری تھی، فاروق کی عمر 63 سال تھی۔ کتنی تھی؟ حضرت عمر فاروق اکثر وہ دعا تو کرتے تھے، وہ دعا بھی قبول ہو رہی تھی، اللہ نے شہادت دینی تھی، تو یہ شخص چھپا بیٹھا تھا۔ عالم الغیب کون ہے؟ اگر خدا چاہے، نوٹ کرنا موتی ہے، چاہے تو یا ساریہ الجبل، 300 میل تک عمر کو ساریہ جبل نظر آ جائے، چاہے تو 300 میل تک آواز پہنچا دے اور نگاہ اٹھ جائے۔ خدا نہ چاہے، اگر علم نہ دے اور ستون کے پیچھے قاتل خنجر لے کے بیٹھا ہے، عمر کو پتا چلا؟ زور سے بولو۔ یعقوب کو بتایا تو مصر سے خوشبو آ گئی، نہیں بتایا تو کنان کے کنویں میں یعقوب کو پتہ نہ چلا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ رکھو، عالم الغیب کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ یہی شاہ صاحب نے آپ کو سبق دیا۔ اب کراچی ہوشیار ہے، بیدار ہے، خبردار ہے، اب کراچی کا عقیدہ بالکل شاندار ہے، کہو انشاءاللہ۔ آپ کا عقیدہ یہی ہے نہیں ہے؟ صبح کی نماز تھی، فاروق صفے بنا رہے تھے کہ گھات سے نکلا اور آتے اس نے چیخ ماری اور 3 بار کیے خنجر کے۔ عمر فاروق نے یہ نہیں کہا ہائے میں مر گیا پکڑو پکڑو، نہیں، وہی جملہ کہا جو حضور کے سامنے فرمایا، فَاسْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو خنجر لگا اور پہلا جملہ کہا اور گرے، الرب کعبہ کی قسم، عمر کامیاب ہو گیا، فاروق کی دعا قبول ہو گئی۔ تو میں تو کہتا ہوں، فاروق نے کہا ایک شہادت دے اور موت مدینے میں دے، اللہ نے کہا 2 کو دعائیں اور قبول کروں گا، مدینے بھی تمہیں موت آئے گی، مصلی رسول پہ آئے گی، نماز میں آئے گی، تو کہتا ہے مدینے کی موت دے، تیری قبر بھی قیامت تک محمد کے روزے میں بن جائے گی۔ یہ کس نے قبول کی؟ اس نے خنجر مارا، آگے صحابہ تھے، ہمارے ہم جیسے ہوتے تو مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتے، صحابہ نے دیکھا کہ اندھیرے سے نکلا اور ایک آدمی بھاگ رہا ہے، صحابہ نے اس پر ادھر ادھر سے گھیرا ڈالا، اس نے 7 آدمی اور شہید کر دی۔ کتنے؟ 7 آدمی کو گھائل کیا، اتنا ظالم وہ خنجر مارنے کا تیز تھا۔ تو آخر ایک نے کپڑا ڈالا اور پکڑ لیا، اس نے سمجھا کہ میں گرفتار ہوا اب نہیں چھوڑیں گے، اس نے خودکشی کی۔ کہو اس نے سب سے پہلے جس نے اپنے آپ میں خنجر اتارا، خود اپنی آپ موت مر گیا،
اور میرا نبی کہتا ہے جو اپنے آپ کو مارے خودکشی یہ حرام موت ہے. یہاں تو ایمبولینس ساتھ چلتی ہے, یہاں تو ڈاکٹر ساتھ چلتے ہیں اور اس کو خبر نہیں کیا کیا چومتے ہیں. جو اپنی موت زہر کھا کر مرے, خنجر مار کر مرے, گولیاں کھا کر مرے, اس طرح پستول مار کے مرے, نبی فرمایا جو اپنے آپ کو مارے قیامت تک اس کو اور جہنم کی ضرورت نہیں, اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. کہو اسی عذاب میں. جب اس کو پکڑنے لگے, کپڑا ڈالا, اس نے اندر سے اپنے آپ کو مارا. جب کپڑا اس کا ہٹایا گیا تو وہ ختم ہو چکا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے دشمن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا. کہو اپنے آپ کو, یہ وہی طریقہ ہے. کہو یہ. تو اس کو حضرت عمر فاروق جب گرے تو لوگ اٹھانے لگے, ذرا یہ بات سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے کیا ہے؟ کہنے لگا آپ زخمی ہو گئے, آپ کو لے جائیں. فرمایا چھوڑ دو عمر کو, عمر جیسے لاکھوں تڑپ کے چلے جائیں, خدا کی عبادت نماز میں فرق نہ آئے. اللہ اکبر. عبد الرحمن لبیک. فرمایا اس کو پکڑ کے کھڑا کرو. عبد الرحمن سامنے کھڑے تھے. فرمایا دیر ہو رہی ہے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. عمر جیسے چلے جائیں مگر رب کی عبادت پوری کرو. عبد الرحمن مصلی پہ روتے ہوئے آئے اور نماز بہت جلدی پڑھا لی. عمر فاروق سوتے ہوئے بھی فرمایا جب تک مجھے ہوش رہے گا اٹھ نہیں سکتا, سوتے ہوئے بھی محمد کے قرآن کی تلاوت سنتا رہا. اللہ اکبر. اس لیے مولوی عبدالشکور کہتا ہے فاروق آیا تو بہن سے قرآن سنتے ہوئے, فاروق روانہ ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے, خود بھی پڑھ رہے تھے. کہو سبحان اللہ. حضرت عمر کو حکیم بلایا گیا, گھر لے گئے. پہلا جملہ پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا ایرانی مجوسی ابو لولو. کہا الحمدللہ. تم بھی کہہ دو الحمدللہ. زور سے کہا الحمدللہ. میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں, میرا قاتل کوئی موحد مدنی نہیں, ایرانی ہے. میری وجہ سے شاید جہنم خدا کے عذاب میں جاتا اور بدلے کی ضرورت نہ پڑی, بدلہ خود لے لیا. بدلہ کس نے لیا؟ اللہ نے. کتے کی موت مرا اور پھینک دیا گیا. فاروق اعظم کو نبیذ تیار کی گئی, وہ کھجوروں کا نچوڑ ہوتا ہے, وہ پلایا تو زخم سے باہر آ گیا. تو صحابہ چیخیں مار کے رونے لگے اور لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد جس کی موت پر پورے مدینے نے غم منایا, پورے مدینے کے آنسو نکلے, بچے اور بڑے روتے ہوئے نظر آئے, وہ فاروق تھا. کہو وہ کون تھا؟ ابو الکلام آزاد لکھتا ہے, آج میں کتاب لے آیا کتب خانے سے, اس کتاب کا نام ہے انسانیت موت کے دروازے پر. کیا نام ہے؟ یہ لکھ لو. اس میں حضور انور, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار, حضرت حسین, حجاج, عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ, تقریباً 10 آدمیوں کا آخری وقت رحلت ہے. انسان آنسو نہیں روک سکتا. ابو الکلام کہتے جب خنجر لگا عمر زخمی ہو گیا. ابو الکلام کہتا ہے میں سمجھتا ہوں خلافت زخمی ہو گئی. معلوم ہوتا تھا مدینہ زخمی ہو گیا, معلوم ہوتا تھا محمد کا اسلام زخمی ہو گیا. بھائی جاگ رہے ہو؟ اور حضور کریم نے ایک جملہ کہا تھا, وہ بتا دو. فرمایا ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر. عمر جب باپ مرے گا تو بچے روئیں گے, بچے کی جدائی میں باپ روئے گا, بیوی پر خاوند پر بیوی آنسو بہائے گی, بہن پر بھائی, بھائی پر بہن. اب سنیے حضور فرمایا عمر جس دن تو رخصت ہوگا قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا. آج عمر جیسی حکومت ہے, چکلے بند ہیں, سنیما بند ہیں, عورتوں میں پردہ ہے, بولو گھر گھر قرآن ہے, رشوت بند ہے, سود بند ہے, ظلم بند ہے, ڈاکے بند ہیں, اسمگلنگ بند ہے, دھوکہ بند ہے, قوم نمازی ہے, قوم زکوٰۃ دیتی ہے, بولو نا. آج پھر فاروق کی ضرورت ہے. زور سے کو آج اللہ کوئی پیدا کرے تو میرے عزیزو. حضرت عمر نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے مجوسی ہے. کہا الحمدللہ. تم بھی کہہ دو شکر ہے میرے بدلے میں کوئی کافر مارا گیا, کوئی مسلمان نہیں جو اس کو سزا میں خود دیتا. اور دیکھا کہ کمزور ہو رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بلایا, فرمایا جاؤ اعلان کرو مسجد نبی میں سارا مدینہ جمع ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ. مولانا ذرا شہادت سنیے. ابھی ہوش میں 27 ذوالحج کو زخمی ہوئے, 1 محرم کو شہید ہوئے, 1 محرم کو جان آفرین کے سپرد کی. فرمایا میں اٹھ نہیں سکتا, میری چارپائی لے چلو.
پورا مدینہ، چھوٹے بڑے، لولے لنگڑے، امیر غریب، انصار مہاجر جمع ہوئے، اور میں بیٹا میری طرف سے اعلان کرو کہ عمر سب سے معافی مانگتا، میرا قصور ہے تو معاف کر دو، ظلم ہے تو معاف کر دو، قرضہ ہو تو وصول کرو، اگر میں نے کسی کو ستایا ہو تو بدلہ لے لے، تاکہ میں چاہتا ہوں محمد کی دربار میں عمر صاف ہو کر جائے۔ جب یہ کہا گیا عمر معافی مانگتا ہے، تمام بیواہوں یتیموں کو سلام کہتا ہے، تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلی۔ جب یہ کہا گیا عمر معافی مانگتا ہے، تمام بیواہوں یتیموں کو سلام کہتا ہے، تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلی۔ حضرت عمر ابھی زندہ تھے، فرمایا بیٹے عبداللہ، ابا جی، فرمایا میری اماں کے پاس جاؤ، عائشہ صدیقہ کے پاس، اور میرا سلام عرض کرو، تیرا بیٹا سلام عرض کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ مجھے گنبد خضرا میں اور نبی پاک کے حجرے میں، یہ حجرہ تیری ملکیت ہے کہ ابے نے تجھے دیا، تو نے آقا کو دیا، تو مہربانی کر کے مجھے اجازت بخشیں کہ میری قبر محمد کے پہلو میں نبی کی جوتی میں بن جائے، تاکہ قیامت تک عمر آقا کے قدموں میں وقت گزارے۔ مولانا میری طرف دیکھے، بی بی نے سنا تو بے تحاشا بے اختیار آنسو نکلی، دوپٹہ بھیگ گیا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اللہ نے رجہ علی نفسی، میں اپنی جان پر ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ میں نے اس حجرے میں قبر کی اپنی جگہ رکھی تھی، ایک پیغمبر، ایک میرا پدر، ایک ہوگی عائشہ ابو بکر کی دختر، میں خادمہ یہی رہوں گی، آقا مجھے یہی بٹھا کے گئے تھے۔ عمر، حضور اکثر کہتے تھے فعلت انا ابو بکر عمر، ذهبت انا ابو بکر عمر، رأیت انا ابو بکر عمر، اور حضور نے فرمایا تھا ہاکذا نبعث، میں نہیں اجازت دے رہی، خود محمد تمہیں روزے میں سلا کے گئے۔ حضور نے فرمایا نا ہاکذا، جاگ رہے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ادھر ابو بکر تھا، ادھر عمر تھا، دو غلاموں میں آقا، دو ستاروں میں چاند، دو مقتدیوں میں امام، دو مریدوں میں مرشد، اللہ کی قسم دو پروانوں میں شمع۔ تو حضور جب مسجد نبوی کے دروازے پر آئے تو کندھے کو پکڑ کر فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، میرے یارو، تابع دارو، جانثارو، میرے وفادارو اور چاند نبوت کے ستاروں، میرے غلام، میرے صحابہ، دیکھ لو جس طرح اب دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن محمد روزے سے یوں ہی اٹھے گا۔ یہ سچ ہے۔ اب جو خمینی کہتا ہے میں روزے پر حملہ کروں گا، ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکالوں گا، نکال سکتا ہے؟ پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ محمد کے روزے پر حملہ کر سکتا ہے؟ میرے بیت اللہ کا محافظ کون؟ روزہ رسول اللہ کا محافظ کون؟ کلام اللہ کا محافظ کون؟ دین اللہ کا محافظ کون؟ بولو۔ تو یہ حضرت عائشہ نے کہا یہ میں نے آقا جا رہے تھے تو میں نے اس طرح دیکھا اور میں پیغمبر کا منشا سمجھ گئی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا جب میں رخصت ہو جاؤں شاید اماں نے میری زندگی کا لحاظ کیا ہو، ہائے میرے بیٹے عبداللہ میرے جنازے کو عائشہ کے دروازے پہ لے جانا اور کھڑے ہو کر کہنا اماں، اے عزت رسول مقبول، زوجہ پیغمبر، صدیقہ بنت صدیق، عمر زخمی تیرے دروازے پہ اجازت لینے آیا۔ اور اماں کہے شاید میری زندگی کا لحاظ کیا ہو، میری اماں نے مکان اس کا، حجرہ اس کا ہے، ہمارا عقیدہ ہے عرش، کرسی، کعبہ، جنت، پوری جبل رحمت پر اتنی رحمت نہیں برس رہی جتنی محمد کے روزے پر برس رہی۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ حضور کا روزہ عرش سے افضل ہے، کہ وہ عرش سے، کرسی سے، جنت سے، بولو نا، خدا کی قسم کعبے سے۔ کعبے میں بھی بت تھے، کعبے میں کبھی کعبہ صاف نہیں تھا، کعبے کو مصطفیٰ نے آ کر پاک کیا۔ دنیا کو بت کدو میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ کعبہ بھی بت کدا تھا، کعبے میں کبھی صفائی نہیں تھی، نماز نہیں ہوتی تھی، کعبہ بھی بتوں کا مرکز رہا۔ محمد کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، نبی کا وجود بھی پاک ہے، روزہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے۔ بولو نا، علماء دیوبند سے بات سنو، ہم وہ نہیں ہیں، یہاں دھرتی نہیں جہاں حضور آئے۔ لوگ تو تقریر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آ گئے راج والے، میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا چلے گئے۔ ایسے بدھو نہ بناؤ، مصطفیٰ کوئی ٹکڑا دھرتی پر نہیں جو گنبد خضرا کا مقابلہ کرے۔
میرا عقیدہ ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ محمد کے روزے پر درود بھیج رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے پوری کائنات پر اتنی رحمت کے پرنالے نہیں کھلے ہوئے جتنی محمد کے روزے پر کھلے ہوئے۔ تمام امت کا درود کہاں جا رہا ہے؟ یار بولو نا، امت خضرا پر تمام فرشتوں کا درود کہاں جا رہا ہے؟ خدا کی رحمت کہاں برس رہی ہے؟ بولو۔ ابھی میں اور شاہ صاحب جب عمرے پر گئے، دعا کرو اللہ پھر بھی لے جائے، ہمیں عمرے پر تو بھیج دیا کرو، آپ کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میں اور شاہ صاحب ظہر کو باہر مسجد نبی کے صحن میں بیٹھتے تھے اور آنسو جاری ہوتے تھے اور گنبد خضرا کی چوٹی کو دیکھتے، یوں معلوم ہوتا کہ اس کی چوٹی عرش سے بھی اوپر چلی گئی، اور جب ہوا آتی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہاں دیکھتے رہو، گھر بار بھول جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خود پھر اندازہ ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو خود مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے جو مجھے دیکھے، جہاں اس طرح دیکھے، میرے خواب میں دیکھے، یوں سمجھے مجھے جاگتے دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کا جنازہ آ گیا، اور لکھا ہے جب عمر کی بات مشہور ہوئی، اسی دن ایک چرواہا دوڑتا آیا۔ کہو کون دوڑتا ہے؟ ایک بکریاں چرانے والا، ماتا عمر، ماتا امیر المومنین، ماتا امیر المومنین، روتا ہوا۔ لوگ پیچھے چلے، کیا ہے؟ کہنے لگا میں 10 سال سے بکریاں چرا رہا ہوں، کبھی بھیڑیے نے بکری پر حملہ نہیں کیا۔ بکریاں سینگ مار دیتی تھیں، بھیڑیا چپ کر کے گزر جاتا تھا۔ آج ایک بھیڑیے نے بکرے کو دبوچا، میں نے لاٹھیاں ماری، چھڑایا مگر لے گیا، تو میں بکریوں کو چھوڑ کے آ گیا، سمجھ گیا کہ آج امت کا والی رخصت ہو چکا۔ آج بھیڑیے کو جرت ہوئی، عمر کا روب ختم ہوا، شاید لوگ ان کا جو تو نے سمجھا وہی ہو چکا ہے۔ اب سنیے، مولانا آزاد لکھتے ہیں تذکرہ میں، جب عمر کی بات مشہور ہوئی اور 300 بچے، کتنے؟ لولے، لنگڑے، کانے، اندھے، کالے، مسکین، غریب، وہ عمر فاروق کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ جملہ لکھ لو کراچی والوں، دین پوری نے مطالعہ کیا، اور کہہ رہے تھے ماں ماتا امیر المومنین، ماتا ابونا، نحن یتما المدینہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، ہم مدینے کے یتیم ہیں، ابا نہیں، اماں نہیں۔ فاروق کے ہوتے ہوئے ہمیں ماں باپ کے احساس نہیں تھا۔ یہ کپڑے عمر نے دیے، یہ سرما عمر نے ڈالا، عمر نے ہمیں مکان دیے۔ او مدینے والوں، آج امیر المومنین رخصت نہیں ہوا، یتیموں کا ابا چلا گیا۔ یہ یتیم کہہ رہے تھے، یتیم، اور 70 عورتیں، اندھی، بوڑھی، لولی، لنگڑی، غریب، وہ اپنی جھوپڑیوں میں یوں کر کے کھڑی تھی، یا اللہ ہماری زندگی عمر کو دے دیتا، ہم کل بیوہ نہیں آج بیوہ ہوئی۔ اور ایک بوڑھی کہہ رہی تھی عمر تو چلا گیا تو ہماری بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ عمر تو چلا گیا، میری جھوپڑی میں رات کو کھانا کون پہنچائے گا؟ عمر تیرے جانے سے ہماری جھوپڑیاں اجڑ گئی، بیوہ پھر بیوہ ہو گئی، عمر کون آ کر جھاڑو دے گا؟ کون آ کر خبر گیری کرے گا؟ پھر کہتی ہیں یا اللہ، ہم بوڑھیاں رو رو کے کہتی ہیں عمر سے راضی ہو جا، عمر کو جنت کا ٹکٹ دے دے۔ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ بولو میرے بھائی۔ میرے عمر کا جنازہ حضرت صہیب نے پڑھایا۔ کہو کس نے؟ صہیب رومی نے۔ کسی نے کہا فاروق کو کہ اپنا خلیفہ جانشین اپنے بیٹے کو بناؤ، تو سوتے ہوئے تڑپ گئے۔ کہنے لگا جس کو بیوی کے طلاق دینے کا پتہ نہیں، جس کو گھریلو زندگی کا پتہ نہیں، جس طرح صدیق نے اپنے اللہ کے سہارے چھوڑا، میں بھی اسی کے سہارے چھوڑتا ہوں۔ میں نے جتنی خدمت کی اور پوچھا تو لوگوں نے بیک زبان کہا خدا کی قسم مدینے کا ہر بچہ، ہر بوڑھی، ہر بیوہ عمر سے راضی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جس سے مخلوق راضی ہے خدا ناراض ہے؟ زور سے بولو، خدا بھی راضی ہے۔ کہو خدا بھی راضی ہے۔ تو عمر کا جنازہ بی بی عائشہ کے دروازے پر آیا، تو بی بی کو جب اطلاع ملی کہ اماں بیٹا عمر زخمی، امیر المومنین عمر، پیغمبر کی نشانی، پیغمبر کا خسر، محمد کی دعا، جنازہ دروازے پہ ہے، بتاؤ میری طرف دیکھنا۔ بی بی کتنی دیر تو بیچاری روتی رہی، اور میں عمر جاؤ، یا میں حدیث نہیں چھپاتا جس کو علامہ ہشام نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا،
اندر سے بیٹھ کر فرما عمر اب بھی پوچھنے کی بات ہے، میں کل جو کہتی تھی آج بھی کہتی ہوں، اے جاتے ہو عمر میرے محمد کو دکھی عائشہ کا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا تیرے بعد تیری عائشہ اجڑ گئی، عائشہ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی، عائشہ کو غموں نے گھیرا، تیری عائشہ حجرے میں تجھے یاد کر کے روتی ہے، محمد میرا سلام کہہ دینا، جاؤ عمر قیامت تک محمد کے روزے میں ڈیرا لگا دو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زور سے داخل ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو میں کہنے لگا یہ زور سے خلافت لے گئے، زبردستی فتق چھین لیا، زبردستی بیعت کرائی، زبردستی داخل ہو گئے، یہ تو عادی ہیں، کہو یہ تو ان کو کہہ دو اگر ان کی عادت ہے زبردستی، کل تمہیں دھکا دیں گے ادھر، یہ زبردستی جنت میں بھی چلے جائیں گے، کوئی روکے گا؟ زور سے بولو۔ تو حضرت عمر شہید ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور یہ شہید مدینہ، حضرت حسین رضی اللہ شہید کربلا، حضرت حسن وہ بھی شہید ہیں، وہ زہر سے ان کو زہر سے شہید کیا گیا، حضرت حمزہ شہید احد ہیں، حضرت حنظلہ شہید احد ہیں، عمار بن یاسر وہ بھی شہید ہیں، مگر میرا عمر شہید مدینہ ہے، حضرت علی شہید کوفہ ہے، حضرت حسین شہید کربلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر شہید مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ شہید مدینہ دو ہیں، ایک حضرت عثمان ایک حضرت عمر، یہ دونوں شہید مدینہ، کہو شہید، بلکہ عثمان گھر میں شہید ہوئے، عمر تو نبی کے مصلی پر شہید ہوئے۔ کل حسین کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی محمد کا مصلی دے گا۔ ابھی عبدالشکور اور عبدالمجید شاہ جب گئے تو وہاں ایک ہمارا مرید دین پوری رہتا ہے، اس کا نام عبدالحق ہے، کیا نام ہے؟ اتنی بڑی داڑھی ہے، مدینے جائیں تو ضرور اس سے ملیں۔ اس نے کہا میں دین پور کا مرید ہوں تیرا غازی خان کا، یا مسجد نبی میں جھاڑو دیتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں خلیفہ ثانی عمر گرا تھا، مجھے لے گیا مسجد نبی میں، چونکہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اور وہاں اس کو دلہ کہتے ہیں، تو وہ اس نے غلیچہ اٹھایا، محراب رسول ممبر رسول کے سامنے جو اگلا محراب ہے اٹھا کر جلدی جلدی اٹھا کے دکھایا، وہاں کالا نشان تھا اور وہاں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے آثار تھے، تو وہاں اس نے دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر گرا تھا، فست رب الکعبہ کہا تھا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے مسجد میں جہاں عمر کا خون چمکا تھا، آج بھی موجود ہے، زور سے کہو آج بھی۔ میں عبدالشکور یہ بات بتانے سے نہیں رکتا، اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں 40 آدمی ابو بکر عمر کو نبی کے روزے کو توڑ کر، صدیق عمر کو نکالنے آئے، کدالے اور تغاریاں لے کر، پھاوڑے اور کدالے لے کر، رمبے لے کر، اور جہاں مشورہ کیا اور نعرے لگا رہے تھے، 40 کے 40 زندہ غرق ہو گئے، کہو 40 کے 40، زور سے بولو 40 کے 40۔ یہ غرق کرنے والا کون تھا؟ محمد کے روزے کو بچانے والا کون تھا؟ تو جب وہ مشورہ کر رہے تھے 2 لاکھ انہوں نے رشوت دے دی تھی، یہ وفات تمام تاریخوں میں اعلی صاحب کتاب میں موجود ہے کہ 40 آدموں نے وہاں کہا کہ نبی کے روزے کو توڑو، ابو بکر عمر کو نکالو، اچانک زمین پھٹی، آسمان سے آواز آئی، 40 چلے گئے، فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کے دشمنوں جہنم میں جاؤ، تم قیامت تک قارون کی طرح چلے جاؤ گے، قیامت تک صدیق عمر محمد سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں تم؟ بہرحال فاروق شہید ہے، آج ہم ان کا یوم شہادت منا رہے ہیں، چونکہ یہ ہفتہ یہ تمام صحابہ کے مناقب کے لیے ہے۔ حضرت حسین اس کو بھی حضور جنت کا سردار فرما گئے۔ چند موتی دیتا ہوں، چونکہ یہ موضوع میں اپنے بھائی ناظم آرا کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ مفصل بیان کریں، میں چند اقتباسات دیتا ہوں۔ ہمیں حضرت حسین کی شہادت کا بھی غم ہے، اتنا اپنے بچوں کا غم نہیں جتنا حسین کے خاندان کا غم ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اگر میری شریعت میں ماتم ہوتا، یہ کاغذات کی زندگی ہوتی، یہ گھوڑے نکالنے ہوتے تو ہم بھی یہ کرتے، ہم اس طرح شہادت بیان نہیں کرتے، ہم حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، حسین اور آل رسول پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولو۔ حضرت حسین اکیلے رہ گئے، حضرت حسن بھی رخصت ہو گئے، اکیلے رہے۔ کوفے والوں نے خط لکھا، یہ پرانے غدار تھے، انہوں نے کہا آؤ کھجوریں پک چکی ہیں، باغات پک چکے ہیں، 350 خط لکھے، کہو کتنے؟
صرف میں خلاصہ دے رہا ہوں، اس کے لیے 2-3 گھنٹے مجھے چاہیے. 350 خط لکھے، خط پہ خط. اس وقت اونٹوں اور گھوڑوں پر خط آتے تھے، گھوڑے در گھوڑے ہوتے. کہتے آؤ. حضرت نے اپنے چچا زاد عقیل مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ اپنے بچے بھی لے گیا کہ آپ جائیں اور کوفے کا سروے کریں، دیکھیں کیا حال ہے. وہاں گئے تو 20,000 آدمیوں نے استقبال کیا، مسلم بن عقیل سے بیعت کی. اصل میں غدار تھے وہ، اصل میں. اور عبدالشکور ثابت کرے گا عدالت میں، جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں وہی حسین کے قاتل ہیں. کہو وہی. مدینے والوں نے نہیں کیا، یہی لوگ تھے. مدینے والے تو ساتھ گئے تھے، مدینے والے تو روک رہے تھے، مدینے والوں نے تو استقبال کیا. آج بھی حسین کا سر مبارک مدینے میں بی بی بطول کے آغوش میں ہے. حسن کریم بھی وہاں ہیں، حضرت امام جعفر صادق بھی وہاں ہیں، زین العابدین بھی وہاں ہیں. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. آمین کہو بھائی. بات لمبی ہے. حضرت حسین نے ان کو بھیجا. آخر جب وہ عبید اللہ بن زیاد اور ان کا روب آیا، انہوں نے تلاشی لی تو 500 آدمی رہ گئے، تاکہ ایک بی بی بیچارے عروہ تھی اور ام ہانی، اس نے پناہ دی. بچے بھی شہید، مسلم بھی شہید ہو گئے. اور مسلم نے ہوا کو کہا کہ یا اللہ ہوا کے ذریعے حسین تک پیغام پہنچا دے، ابن رسول نہ کوفی غدار ہے. کہو کوفی. ادھر حضرت حسین روانہ ہو چکے تھے. ایک خط آیا کہ آپ تشریف لائیں. عالم الغیب کون ہے؟ حسین جب مدینے سے مکے آئے، مکے تو حج کیا، اور ابھی حج کو دیر تھی اور حسین روانہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحج سے پہلے. تو سب نے روکا، عبداللہ بن جعفر نے روکا، میرے عبداللہ بن عباس نے روکا، صحابہ جو زندہ تھے زید بن ارقم انہوں نے روکا کہ حضرت کوفی لا یوفی ہے، آپ گنبد خضرا کا سایہ نہ چھوڑیں، مکے میں رہیں. دنیا حضور سے محبت رکھتی ہے مگر تقدیر اٹل ہے. کہو تقدیر. جتنا روکا مگر حسین کہنے لگے میں موت سے نہیں ڈرتا. جب مسلم چلا گیا میں بھی وہیں جا کر آرام کروں گا، میرا باپ بھی کوفے رہا اور میں بھی کوفے جاؤں گا. رستے میں اطلاع ملی کہ مسلم شہید ہو چکا. عون اور محمد 2 بچے ٹکڑے ہو کر فرات میں گرائے گئے اور مسلم کی لاش کو کوٹھے سے پھینکا گیا. اور حال یہ ہے حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیا مگر حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے، عبید اللہ بن عقیل، علی بن عقیل کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم بدلہ لیں گے، چلیں آپ بھی چلیں، ہم اپنی جوہر دکھائیں گے بنو ہاشم کی قوم کا. حسین فرمانے لگے میں بھی چل رہا ہوں، موت بھی میرے ساتھ چل رہی. اور حضرت حسین چلتے چلتے کئی دنوں میں 40 دنوں میں تقریباً کربلا پہنچے. 2 محرم کو پہنچے. کہو کب پہنچے؟ اور 2 محرم کو. یہاں تو میں حیران ہوں، ابھی حسین پہنچے نہیں اور کاروائی شروع ہو جاتی ہے. اور 10ویں کو حسین شہید ہوا تو ہم سارے کاغذات سمندر میں ڈال کے واپس آ جاتے ہیں کہ قوم ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں چاہیے. ہم حضرت حسین کی یہ یاد منا رہے ہیں. پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی. جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو آج بھی حسین کی قبر پر درود کی بارش ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولو. ہم حسین کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم بطول کا پردہ رکھتے ہیں، ہم حضرت حسین کی شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم بھی جب کوئی باطل اٹھے گا تو حسین بن کر ٹکرا جائیں گے. کہو انشاءاللہ. ٹکراؤ گے یا بھاگ جاؤ گے؟ زور سے بولو. 2 محرم کو تشریف لائے، نماز پڑھتے تھے. حضرت اکبر اذان دیتے، حسین نماز پڑھاتے. کچھ آدمی تھے وہ راستے میں واپس چلے گئے منافق قسم کے، اور 72 کے قریب آدمی بچ گئے جس میں 22 خاندان نبوت تھا. کتنا؟ 22 تھے. کچھ حضرت مسلم کی اولاد، حسن کی اولاد، حسن کی اہلیہ، حسین کی اہلیہ. حضرت علی کے بیٹے بھی تھے، ابو بکر بن علی. کہو ابو بکر بن، عثمان بن، عبداللہ بن، عباس بن. بولو. حضرت علی مرزا کے 18 بیٹے تھے، 13 بیٹیاں تھیں. حضرت علی نے 6 نکاح کیے. کہو سبحان اللہ. کبھی انشاءاللہ ہم حضرت علی کی بھی شہادت بیان کریں گے، مگر یہ تاریخی بات ہے. تو 2 محرم سے خوب نمازیں ہونے لگی. اور بن حرملہ آیا، اس نے کہا کہ آپ پیچھے نہیں جا سکتے، جہاں پاؤں گے میں محاصرہ کروں گا، مجھے گورنر کوفے کا یہ آرڈر ہے. حسین نے کہا کہ آپ سوچیں کس کا محاصرہ، میں باغی ہوں، میں تو ایک آزاد ہوں، مجھے انہیں بلایا خود نہیں گیا. تو ہور نے کہا کہ نہیں میرا آرڈر یہی ہے. اور ہور نماز حضرت حسین کے پیچھے پڑھتا تھا.
جب دیکھا کہ عمر بن سعد اور فوجیں آنے لگی اور سمجھ گیا کہ حالات خراب ہیں، اور نے نعرہ لگا کر حسین کے لشکر میں آ گیا. اس نے کہا میں عمر بن عبید اللہ بن زیاد کے حکم کو ٹھکراتا ہوں، میں محمد کی آل پر قربانی دیتا ہوں. حسین نے اپنے قافلے میں داخل کیا، نماز ہوتی رہی حتیٰ کہ وقت قریب آیا، اور حضرت حسین کو جب روکنے والوں نے روکا تو حسین نے یہاں کہا اللہ ابن عباس پر راضی ہو. اس نے کہا بچوں کو نہ لے جائیں. اب حالات کچھ عجیب ہیں. تو کربلا سے حضرت حسین نے 3 شرطیں بھیجی کہ یزید تک یہ خط میرا پہنچاؤ کہ میں 3 شرطیں بھیجتا ہوں، اس پر جو چاہو تم عمل کرو. مجھے مدینے واپس جانے دو. زور سے کہو مجھے، زور سے بولو نا، مجھے مدینے. لوگ تو سر رلا رلا کے بات کرتے ہیں، حقیقت بتاؤ. مجھے مدینے واپس جانے دو. اور یہ ہے کہ گورنر کو کہا کہ مجھے یزید سے ملنے دو. مجھے یقین ہے کہ وہ معاویہ میرے چچے کا بیٹا، میرے چہرے کا لحاظ کرے گا، اس کا خاندان میرے محمد کا غلام ہے. ہمارے کلمہ خان مسلمان کہتے ہیں وہ خاندان محمد کا یقیناً پاس کرے گا. یا مجھے، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. یہ تلواریں، یہ نعرے، یہ خون شام جلوس کیا ہیں؟ میں اس کے لیے نہیں آیا. میرے ساتھ بچے ہیں، میں ان کی عزت کا پاس کرتا ہوں. یا یزید سے براہ راست ملنے دو، یا مدینے واپس جانے دو، یا قریب یمن یا شام بھیج. یہ عراق میں تھے، کربلا عراق میں، جہاں آج ایران بمبارمنٹ کر رہا ہے، جہاں حسین کا خون گرا ہے وہاں بمبارمنٹ اور بم گر رہے ہیں. اس دھرتی کا بھی احترام نہیں رہا. حسین نے کہا یا مجھے قریب مسلمانوں کے جو ہیں آبادی اس میں جانے دو، جو میری بھی عزت کریں گے، جو میرے نانی کا بھی احترام کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. انہوں نے شرط نہیں مانی. کہو انہوں نے، چونکہ حسین رضی اللہ سمجھتے تھے میں تو آرام کرنے جا رہا ہوں، اور ان کے پاس کوئی خاص ہتھیار فوج بھی نہیں تھی. حتیٰ کہ محاصرہ تنگ ہو گیا. بس 2-4 خطبے سن لو اور حسین شہید ہے. کہا حسین. اور ہم آج اس کا یوم شہادت منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے اور زندگی بھر. اور ہم کروڑ درود بھیجتے ہیں آل رسول پر. اللہ ہمیں نبی کی آل سے بھی محبت عطا کرے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں حسین باغی تھا، حسین یوں تھا. نہیں، کروڑوں یزید لے آؤ، حسین کے خاندان کا مقابلہ نہیں کرتے. وہ معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ کا، یہ حضرت علی کا بیٹا ہے. وہ کسی کا نواسا ہوگا، یہ محمد کا نواسا ہے. حسین حسبن نفسا نسبن اعلیٰ بالا ہے. زور سے کہو اعلیٰ ہو. مگر ہم ابو حنیفہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. حتیٰ کہ 9 کو محاصرہ تنگ ہو گیا، شرطیں نہیں مانی. حسین نے خطبہ دیا. کوفے والوں یہ خط تم نے لکھے. اس یزید کی فوج میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا جھوٹ کہتے ہو. فرمایا تم جھوٹے ہو، تمہارا خاندان جھوٹا ہے. حسین بھی سچا ہے، حسین کے والدین بھی سچے ہیں، حسین کا نانا بھی سچا ہے. ٹھیک ہے، زور سے بولو نا. خیال ہی نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے. پانی تک بند کر دیا اور حسین کو ستانا شروع کیا. مگر حسین نے نماز نہیں چھوڑی. خیمے کے باہر آگ لگا دی تاکہ کوئی دشمن نہ آئے، اور گھروں میں تلاوت شروع ہو گئی. چونکہ خاندان رسول تھا. کہہ دو سبحان اللہ. 2 خطبے سنو اور آخری وقت حضرت حسین نے خطبہ دیا کہ کوفے والو، مجھے جانتے ہو، تم تلواریں لے کر آئے ہو جس کا محمد ہاتھوں سے استقبال کرتا تھا. میرے نسب کو پہچانو. کیا میری زبان کو نبی نے نہیں چوسا؟ کیا میں محمد کے سینے پر نہیں کھیلا؟ میری اماں فاطمہ نہیں ہے؟ میں نبی کی لاڈلی بیٹی کا لاڈلا بیٹا نہیں؟ مجھے پہچانتے ہو؟ میں اس فاتح کربلا کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں. مجھے نبی نے اپنے بیٹا کہا. کیا محمد کے خاندان سے یہی سلوک ہے؟ مگر چپ رہے. زور سے کو مگر. اور کہہ رہے تھے انعام لیں گے. حتیٰ کہ محاصرہ تنگ ہوا. حسین نے کہا میرے اصل نسب کو پہچانو. اگر تمہیں دشمنی ہے میں کھڑا ہوں، تیروں سے مجھے ختم کرو. اندر نہ ہو، یہاں فاطمہ کی پردہ بیٹیاں بیٹھی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. حتیٰ کہ 10 کی صبح ہوئی. تاریخ ابوالکلام لکھتا ہے، مفتی شفیع صاحب، ہمارے اکابر یہی کچھ لکھتے ہیں. اور تاریخ ضنی ہوتی ہے. قرآن تو عقیدہ ہے. کہو قرآن تو حدیث عقیدہ ہے. کہو حدیث. حسین پر محاصرہ تنگ کر دیا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ لڑائی لڑے. حتیٰ کہ انہوں نے تیر پھینکے اور حسین نے اپنے گھر پر آئے. فرمایا تمام میری بیٹیاں اور میرے تمام دوست آپ رات چلے جائیں، 10ویں کی رات، سب کو اجازت ہے. یہ میرے دشمن ہیں، میں اکیلا جنگ لڑوں گا. انہوں نے کہا میں ایسے بے وفا نہیں کہ نواسہ محمد کو چھوڑ کر چلے جائیں.
ہمارا جنازہ آپ پڑھیں گے، ہم آپ کے قدموں میں جان دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صبح کو تیر اندازی شروع ہوئی، مگر انہوں نے ایک ایک بچے بھیجے، وہ بھی چلے گئے۔ اس لکھا ہے ابوالکلام نے، ابوالکلام پر کچھ مجھے اعتماد ہے، ابھی ان کی قبر سے بھی میں ہو کے آیا، بہت گریا آیا۔ انہوں نے لکھا کہ 32 تیر لگے، 33 تلواروں کے گھاؤ تھے اس نازک بدن پر، جو بالکل ناف سے لے کر نیچے تک حضور کی، حدیث میں آتا ہے سر سے لے کر ناف تک حضور کی شکل حسن تھے، اور اسی کو حضور نے کہا یہ حدیث ہے مت چھپاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، یہ جنت کے۔ حضور نے فرمایا ہما ابنایا، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ یہ میں بخاری ترمذی مشکات پڑھ رہا ہوں۔ حضور ان کو سونگتے تھے حسین کو، فرمایا پیارے حسین تیرے زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور حضور صحابہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب ہمیں حضور کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم حسنین کریمین کو بلاتے کہ آؤ مسجد نبی کے دروازے پر۔ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے، کانا شبیہین برسول اللہ، معلوم ہوتا کہ محمد روضے سے باہر آ گئے۔ حضور کا نقشہ تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ ان کے بھی خلاف ہے، ہمارے کراچی میں بھی، وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا پیار کرو، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرے گا۔ کہو بے شک۔ اور حضور کے الفاظ ہیں، مولوی عبدالشکور ترمذی مزار حق مشکات اس سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور کریم فرمایا، کہو صلی اللہ، فرمایا فاطمہ میں نماز میں ہوتا ہوں، حسین کے رونے کی بچے کی آواز آتا ہے، نماز میں خلل آ جاتا ہے، حسین نہ روئے، نانا اس کا رونے پر بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ پیار ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور زبان نکالتے، حسین چوس لیتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سجدے میں ہوتے، حسین کندھے پر بیٹھ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کندھے پر لے کے حسین کو آتے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور خطبہ دے رہے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شان ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور خطبہ دے رہے تھے، دونوں بھائی سرخ کرتے تھے، علیہما قمیصان احمران وہما یاسران، قمیص پاؤں میں اٹکتی تو بیٹے گر پڑتے۔ حضور ممبر پر تھے، دونوں بچے اپنے نانے کی طرف آ رہے تھے، جب وہ گرتا دیکھا تو حضور نے خطبہ بند کر دیا۔ کہو حضور نے، زور سے بولو کیا بولا ہے؟ حضور نے خطبہ، اور ممبر سے اتر آئے اور یوں ہاتھ پھیلا کر فرمایا صدق اللہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ کہا اولاد اور مال فتنہ ہے۔ یا اللہ خطبہ چھوڑ رہا ہوں ان بچوں کے لیے، ناراض نہ ہونا۔ ان کو گرتا دیکھ کر نانا بے قرار ہو گیا اور دونوں کو گلے سے ملایا اور کندھوں پر بٹھایا۔ وہ زلفوں سے کھیل رہے تھے، محمد خطبہ دے رہے تھے۔ یہ پیار نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ آج کوئی کچھ کہتا ہے، میں اختلافی بات نہیں چھیڑتا، مگر ہمیں آل رسول سے پیار ہے۔ کہ آل رسول سے حضرت حسن، مجھے جب میں اس جیل میں تھا، جنگ میں، بھٹو دور میں 16 دن جیل میں تھا، تو میرے پاس وہ آیا سپرنٹ جیلر آیا، وہ تھا بیچارہ اسی خیال کا، ماتم والوں کا۔ کہنے لگا بڑے عالم میں آپ کے بیانات آ رہے ہیں، مفتی محمود آپ کی رہائی کے لیے، غلام غوث کہہ رہے ہیں، عبید الانور کہہ رہا ہے، آپ تو کوئی بڑے عالم ہیں، بتاؤ کہ آپ حضرت حسن کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا وہی سمجھتا ہوں حضرت حسن۔ کہنے لگا آپ حضرت معاویہ، حضرت تو نہیں کہا، معاویہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ میں کہ معاویہ کی وہی شان ہے، معاویہ کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس طرح حضرت حسن دیکھتے ہیں۔ زور سے کہو، جس طرح حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں کچھ بھی نہیں، سارا دن بس میں نے تو دیکھا کہیں جلیبیاں بن رہی ہیں، کبھی کچھ تلے، کھانے پینے کے تو وہ شوقین ہو، بل 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 بل، کہیں مچھلیاں بن رہی ہیں، کہیں پکوڑے بن رہے ہیں، بچی کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں میرے کراچی کو۔ یا کوئی چائے پی رہا ہے، خبریں کتنی پیالیاں پی جاتی ہے، یا کوئی پاندان ہے پورا خاندان، یا کوئی بیڑا دے رہا ہے، کوئی ناک میں نسوار، میں ہر چیز شاغل ہے۔ کیا تماشا ہے؟ اور ذرا تھوڑا پوچھو تو 0/0، کوئی پتہ نہیں۔ مجھے کہتے ہیں حضرت معاویہ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں معاویہ کو وہی سمجھتا ہوں جو محمد سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ مجل ہادی و مہدیہ، یا اللہ معاویہ سے ہدایت عطا کر، یا اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ معلم علم الکتاب،
مولا معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، واقع العذاب، معاویہ کو عذاب نہ دینا، ویسر علی الحساب، قیامت کے دن معاویہ سے حساب نہ لینا، بلا حساب جنت میں داخل کر۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں، نبی کا دشمن ابو جہل تھا یا نہیں تھا؟ اس نے پتھر مارے، اس نے اجڑی ڈالی، اس نے تالیاں بجائیں، اس نے گالیاں دی، اس نے بدر میں کتے کی موت مرا۔ جس ابو جہل نے محمد کا مقابلہ کیا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کیا حضرت معاویہ نے علی مرزا کو پتھر مارا، تلوار ماری؟ بولو یار بولو۔ حضرت علی مرزا پر تیر برسائے؟ حضرت علی مرزا کے گھر کا محاصرہ کیا؟ جس نے ایک پتھر نہیں پھینکا اس کو گالیاں دے رہے ہو۔ جس نے محمد کے گردن پر اجڑیاں ڈالی، جس نے بندے بھیج کر نبی سے مقابلہ اور پیغمبر کا گلا گھونٹا، شاعر کہا، میں پوچھتا ہوں حضرت علی کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے؟ نبی کے دشمن کو کچھ نہیں کہتے اور اس کے متعلق چپ ہو۔ اور حضرت معاویہ پر کوئی معاویہ علی کا دشمن نہیں تھا۔ حضرت علی نے کہا میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے۔ جب رومی نے کہا کہ میں حضرت علی پر حملہ کروں گا، معاویہ نے کہا کتا رومی، اگر ہاتھ اٹھایا ہاتھ کاٹ دوں گا، آنکھیں دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، میں اور علی بھائی ہیں، ہمارا کچھ ہے، انتقام عثمان کا خیال، آپس میں اختلاف ہے۔ سنو، اگر تو نے حضرت علی کی طرف ترچھی نگاہ دیکھی، تو نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ کاٹ دوں گا، پہلا معاویہ رضاکار ہوگا جو علی کا رضاکار بن کر رومی کو جہنم واصل کرے گا۔ یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ یار زور سے بولو۔ یہ سب شرارت ہے، زور سے کو سب اسی کو بنا کر منصوبے بناتے ہیں۔ یہ بھی سوچو اور ہر ایرے وغیرہ چیز کی بات نہ مانو۔ قرآن کہتا ہے شدہ الکفار، صحابہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، محمد کی جماعت کا آپس میں پیار ہے یا نہیں ہے؟ یہ مرثی ہے، کچھ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ راوی کہتا ہے، ہمارے ہاں تو راوی روز غرق کرتا ہے، راوی کے پیچھے گئے تو لاش بھی نہیں ملے گی۔ ہم راوی پر اعتبار نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث پر اعتبار کرتے۔ کہو کس پر اعتبار کرتے ہیں؟ تو اسی طرح کسی کو لعنت کرنا اچھا نہیں، پتہ نہیں لعنت تمہارے منہ میں نہ آئے۔ اور یا کسی نے حضرت ابو حنیفہ سے پوچھا کہ یزید جنت میں ہے یا جہنم میں؟ جواب سننا، فرمایا میرا نام ابو حنیفہ ہے، میں خدا نہیں ہوں۔ نہیں سمجھے؟ بس سنیں علمی بات۔ کسی نے کہا یزید، میں یزید کی کوئی تعریف نہیں کرتا، رہا یزیدی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ یزید جنت میں ہے؟ ابو حنیفہ نے مسکرا کر کہا میرا نام ابو حنیفہ ہے، نعمان ہے، میں رحمان نہیں ہوں۔ جنت جہنم کا میں مالک نہیں، جہنم جنت کا کون مالک ہے؟ کسی نے کہا یزید پر لعنت کرے؟ ابو حنیفہ نے کہا جتنی دیر لعنت کریں اتنی دیر قرآن پڑھیں، لعنت کا ثواب نہیں ہوگا جتنا تلاوت کا ثواب ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری تقریر؟ میں کسی کی صفائی نہیں دے رہا، مگر حسین کے قاتل کوفی ہے۔ کہو کون ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ کربلا میں جب اکیلے آئے، سارے لاشیں جو نگران تھے سب ختم، چند عورتیں رہ گئی، زین العابدین جانے لگا، اس کو بھی روک دیا گیا، حتیٰ کہ حسین جو نبی کے سینے پہ لیٹتا تھا، کربلا کی مٹی پر لیٹ رہا تھا۔ حضرت حسین کے ٹکڑے کیے گئے، گھوڑے چڑھائے گئے، کوئی انہوں نے رحم نہ کیا، ان کے سر مبارک کاٹا گیا۔ کہو اللہ اکبر۔ تو بی بی نے خیمے سے دیکھا، ابوالکلام لکھتا ہے تو اللہ کی طرف رخ کیا، بطول کی بیٹی حسین کی بہن، فرمایا عرش والے، اس خاندان کے گھر میں تو نے قرآن نازل کیا، ذرا محمد کو بتا دے جو تیرے سینے پہ لیٹتا تھا وہ کربلا کی تپتی ریت پر لیٹ رہا، جس کو محمد نے بوسے دیا وہاں خون بہ رہا ہے، یا اللہ محمد تک پیغام پہنچا دے، حسین مٹی میں پڑا ہے، تیری بیٹیاں قید ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں یہ عجیب بات تھی، اور وہیں سے روانہ ہوئے اور آگے دنیا تماشا دیکھتی تھی، حتیٰ کہ یزید کے دربار میں پہنچے۔ اس نے 18 دن مہمان رکھا۔ کتنے دن؟ اور جو قاتل تھا اس کو کوئی نام نہیں دیا۔ اور وہاں گئے تو یزید نے پوچھا یہ کون ہے کپڑے پھٹے ہوئے؟ کسی نے رو کر کہا یہ بطول کی بیٹیاں۔ بہرحال اس عالم میں 18 دن رہے، اس کے بعد اس نے روانہ کیا 400 فوجی دے کر۔ اگر وہ مجیب کی طرح، داؤد کی طرح آپس میں بغاوت ہوتی تو ایک بچہ بھی نہ چھوڑتا۔ حسین نے، یزید نے سب کو کپڑے دیے، عزت کی، 400 فوجی دے کر کہا دور دور جانا تاکہ محمد کے خاندان تک تمہاری آواز نہ پہنچے، یہی گھر ہے جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے۔ یہ یزید کے جملے ہیں۔ کہو کس کے؟ باقی جنت جہنم کس کے قبضے میں ہے؟ زور سے بولو۔ آج جو لوگ ماتم چیخ رہے ہیں
ان کو کہو یزید سے بدلہ لو. یزید پھر 3 سال زندہ رہا, اس سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تم نے کیوں نے اس کے خلاف تم نے قدم اٹھایا؟ انہوں نے قدم اٹھایا؟ زور سے بولو. اب رو رہے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں حضرت حسین سے محبت عطا کرے. تو بھئی ہمیں غم ہے کہ حضرت حسین کا وہ خاندان جو باپردہ آیا آج اجڑا ہوا چلا گیا, جو وہاں سے ہنستا آیا روتا ہوا چلا گیا. جب ہمیں اتنا افسوس ہے, اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس کا سارا خاندان آنکھوں کے سامنے چلا گیا. اگر مولد شکور اس غم کو پہاڑ پہ رکھے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. حسین تیرے جدائی پر میں آنسو بہوں تو دریا بن سکتے ہیں, میں تیری قبر پر رحمت بھیجتا ہوں. حسین تو یقیناً نبی کا نواسہ رسول تھا, تو ابن بطول تھا, تو دنیا میں مقبول تھا. خدا کی قسم حسین شہید ہے. کہ حسین, میں حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہوں, علی کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہوں. میرا ایک ہاتھ صحابہ کے دامن میں ہے, ایک ہاتھ آل بیت کے دامن میں ہے. صحابہ چھوڑوں تو رافضی بنتا ہوں, آل بیت کے دامن چھوڑوں تو خارجی بنتا ہوں. صحابہ بھی برحق ہیں, آل بیت بھی برحق ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ ہمیں ان سے محبت عطا کرے. جتنا ہو سکے درود پڑھو, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. اس طرح کی یہ جو ہے شہادت کا یہ انداز, یہ جو کچھ ہو رہے تازیہ کاغذ, یہ انداز نہیں ہے. حسین نے کربلا میں صبر کیا یا ماتم کیا؟ تو حسین کا عاشق صبر کرنے والا یا ماتم کرنے والا؟ حضرت حسین نے کربلا میں قرآن پڑھا یا مرثیے پڑھے؟ تو حسین کا قرآن پڑھنے والا ہے یا مرثیے پڑھنے والا؟ حسین نے نماز پڑھی یا قضا کی؟ حسین طاقت سے ٹکرایا یا جھک گیا؟ حسین ٹکرایا. زور سے کہو حسین. حسین رضی اللہ نے, سب کہو سبحان اللہ. حسین نے کربلا میں صبر دیا, ہم صبر کریں گے. حسین نے قرآن پڑھا, ہم قرآن پڑھیں گے. ایک کہتا ہے حسین, ایک پڑھتا ہے 3 دفعہ کلو اللہ. حسین کو ہے کہ ثواب ملے گا یا تلاوت کا ثواب ملے گا؟ یا زور سے بولو. ہمیں 5 تحفے ملے. کہو کتنے؟ ایک صبر, ایک قرآن, ایک روزہ. حسین روزے سے تھا, حسین نے پردہ سنبھالا. حسین طاقت سے ٹکرایا. جو روزہ رکھے 10ویں کو, جو قرآن پڑھے, جو صبر کرے, عزیزوں جو طاقت سے ٹکرائے, جو گھر کا پردہ بنائے, یہ حسین کا خاتم ہے, یہ حسین کا وارث ہے, یہ حسین کے مشن کا مالک ہے. اللہ بھی راضی ہے, حسین بھی راضی ہے. ٹھیک ہے بولو. میں اکھائی میمن کا شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں موقع بخشا, اور میں دور سے آیا اور کل خانوال کے قریب پہنچنا ہے. انشاءاللہ دعا, بیٹھے بیٹھے دعا کر کے جائیں. آج عشاء کی نماز کے بعد 2 آدمی 2 عورتوں کو مسلمان کیا, اور 2 بچے بھی ساتھ ہیں ماشاءاللہ, میاں بیوی ہیں. ان کا نام عائشہ, اس کا خاوند کا نام عبدالرحمن, اور بچیوں اور بیٹے کا نام فاطمہ عبداللہ رکھا گیا, اور بچوں کا نام حلیمہ اور سلمہ. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا کرے. آمین کہو بھائی. بھائی ہمیں غلطی دوسری جھوٹی باتیں آتی نہیں, چونکہ عالم ہے. اگر کہو تو ایسے اوٹ پٹانگ ملائیں کہ آسمان سے خون برس رہا تھا اور جن آئے ہوئے تھے, ہر پتھر کے نیچے خون, یہ اسلام میں ہے چیز؟ یہ بیان کروں؟ محتاط تقریر کی ہے. کل میرے بھائی خطیب اعظم علامہ اور حافظ قاری حاجی خطیب العصر, اور پورے ملک میں غیر ملک میں مقبول عام ناظم تحفظ حقوق سنت ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید عبدالمجید شاہ اور دوسرے علماء تقاریر کریں گے. وقت پہ پہنچ رہا, دعا کر کے جاؤ, دعا کر کے جاؤ. یہ کتاب پیغام حق و صداقت شاہ صاحب کی تقاریر کا مجموعہ ہے, جس میں 12 تقریریں ہیں, اور پڑھے لکھے طبقہ پڑھ کر انشاءاللہ ایمان تازہ کرے گا. توکل کیسٹ میں ملے گی, یہ لے لے. ایک نابینا ہے, کہتا ہے میرے 2 بھائی بہنیں نابینا ہیں, اور ہیں بھی, میں جانتا ہوں علاقے کا ہے. ادھر آ جا بھائی, چلتے ہوئے کوئی تھوڑی سی اس کی خدمت کرنا تاکہ ثواب ہوگا. ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں جلدی اپنا دفتر عطا کرے. تم تو بے وفا آپ کو نہیں کہہ سکتے. جو حضرات جماعت کے دفتر کے حصے میں حصہ لینا چاہے, ہمارے ناظم اعلیٰ ہمارے میمن صاحب سے ملیں. ہمیں اب تک ہم اس طرح چھوٹے دفتروں میں رہ رہے, دعا کرو اللہ تحفظ حقوق کو بہترین دفتر دے, جہاں رسالہ بھی جاری کریں, لائبریری بھی بنائیں, اور دفتر کے ساتھ اتنی جگہ ہو کہ ہم جمعہ بھی پڑھائیں, جب آئیں تو آپ سے ملاقات بھی کریں. یہ ہونا چاہیے نہیں؟ بولو نا, جو کہتے ہیں ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں. بس میں آپ سے اشارتاً کہتا ہوں کہ اس میں آپ ضرور توجہ کریں.
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے اور ہم سب کو دین کا خادم بنائے. اس مرکز کو خدا قیامت تک زندہ و جاوید رکھے. درود شریف پڑھ لیں اور بیٹھ جا بھائی. کچھ نہ کوئی گولی چل رہی ہے, کہاں بھاگ رہے ہیں؟ خیال کرنا چپلیاں آج بھی پکڑے گئے, چپلیاں خیال کر. یا اللہ ہم کروڑوں درود لاکھوں درود بھیجتے ہیں اہل بیت پر. ہم فاروق اور خلفاء راشدین کے لیے کروڑوں رحمتیں بھیجتے ہیں. ہمیں صحابہ اہل بیت سے, اہل بیت بھی صحابہ ہیں, ان سے قلبی محبت عطا کر. جو کچھ میں نے محتاط کہا ان کو اور مجھ کو عمل کی توفیق بخش. ان سب کو نمازی بنا, سب کو غازی بنا. یا اللہ سب میں جذبہ حسینی, جذبہ شہادت عطا کر. صدیق کی صداقت عطا کر, فاروق کی عدالت عطا کر, عثمان کی سخاوت, حیدر کی شجاعت, اور ہم میں جذبہ حسینی, جذبہ حسنی, ان کا ذوق شہادت عطا کر. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ان کے کاروبار میں برکت دے. جن کی بچیاں بڑی ہیں اور شادی میں کچھ حالات ان کے اچھے نہیں ہو رہے, ان کو اچھا گھر عطا کر, ان کی بچوں کو آباد فرما. جو مقروض ہیں قرض ادا کر. جتنے ہسپتال یا بیمار ہیں ان سب کو اپنی مہربانی سے یا اللہ شفا کاملہ عطا کر. اس مہینے میں حضرت عمر فاروق شہید ہوئے, حسین شہید ہوئے, موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے, حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی, فرعون غرق ہوا. اس مہینے میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے. اس مہینے میں معرکہ کربلا واقع ہوا. یا اللہ میں اس مہینے کی برکات سے بھی اور اس مہینے کی جو برسات ہے اس سے بھی آشنا فرما. مولانا عبد الکریم شاہ فوت ہوئے, ہمارے بھائی تھے. مولانا عبد المجید شاہ صاحب کے بہنوئی تھے, ان کی بہن ان کے گھر ہے, بچے یتیم ہو گئے. شاہ صاحب نے بڑا کام کیا اور قرآن پڑھتے ہوئے رمضان میں رخصت ہوئے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. مفتی محمود, مولانا محمد شفیع, مولانا بن نوری, یہاں کے جتنے مولانا تھانوی, مولانا غلام غوث, مولانا خیر محمد, مولانا زکریہ, جتنے ہمارے بزرگ رخصت ہوئے ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل کر. ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلا. ان سب کو اتفاق کی نعمت عطا فرما. یہ تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے. کہو یہ تماشا اس طرح دیکھنا, عورتیں دیکھتی ہیں اور یہ سارا دن نماز چلی جاتی ہے. اس محفل میں نہ جائیں چونکہ وہاں انڈر گراؤنڈ تبرہ ہوتا ہے, قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے. اس محفل میں اسلام والوں کو جانا بھی ناجائز ہے. ایسی محفلوں میں آئیں. رات انشاءاللہ 1-2 بجے تک جلسہ رہے گا. جو کچھ میں نے عرض کیا, ایمان تازہ ہوا, قرآن تھا, نبی کا فرمان تھا, حسین کا شان تھا, حق کا بیان تھا, دین کا اعلان تھا, نبی خاندان تھا, بولو نا. تو یہی چیز یہاں ملے گی. ہم آپ کے بھائی ہیں. قیامت کے دن حشر میں ملاقات ہوگی. ہم آپ کو لے کر صحابہ اور اہل بیت کی جوتی میں لے جائیں گے. کہو انشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اخلاص دے اور اسی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. شوگر کا بیمار ہوں, ابھی 12 دن ہسپتال رہا. وہ طاقت, وہ جرت, وہ جولانی, وہ طغیانی, وہ تقریر طوفانی, وہ اللہ کی مہربانی بہرحال وہ نہیں رہی. کچھ علیل ہوں, دعا کرو اللہ مجھے شفا عطا کرے. تمام اکھائی میمن, اپنے بھائی عبدالستار صاحب, تمام جماعت کے جن کا نام لیتے گھنٹہ گزر جائے گا, جتنے میری جماعت کے ورکر کام کر رہے ہیں, خصوصاً ہمارے بھائی بندانی صاحب, قاری عبدالخالق صاحب, ہمارے مہمان نواز سرفراز فیاض, ہمارے صاحب ایثار, علماء سے پیار, میاں ایثار ہے نا, نثار, صاحب ایثار شیخ نثار, اللہ ان کے مال میں برکت دے. ہمارے باجی صاحب, ہمارے سلیم صاحب, جتنے بھائی ہیں سب کے لیے دعا گئے, اللہ ان کو اتفاق عطا کرے. اور میں خوشخبری چاہتا ہوں کہ دوست آپس میں جب بھی کہتے ہیں یہ دفتر ملے, کچھ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے دشمن, وہ کہتے ہیں ان کو دفتر نہ دیں, خبر نہیں ہم کنجریاں نچائیں گے یا شراب پلائیں گے. ہمیں مرکز چاہیے اور مرکز ہونا چاہیے نہیں. میں خوشخبری سنوں, کل تو میں جا رہا ہوں شاید ایکسپریس سے, تو میں خوشخبری سنوں کہ دفتر مل گیا. آپ قربانی کریں, انشاءاللہ ہم کام وہ کریں گے کہ پورے ملک میں ہمارا کام کا ڈنکا بجے گا. ہم انتظار میں ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جس کی جو دلی مرادیں خدا قبول